میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، سنن ترمذی کی چوتھی جلد کے صفحہ 207 کے حوالے سے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کے صفحہ 356 پر درود پاک کی یہ فضیلت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ سارے ورد وظیفے دعائیں وغیرہ چھوڑ دوں گا اور میں اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، لہٰذا اپنا ثواب بڑھانے کی حرص میں ہم کچھ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کی رضا کے لیے ثواب آخرت کے حصول کی نیت سے اول تا آخر اجتماع میں شریک رہوں گا، مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا، صالحین کی زیارت بھی باعث برکت ہے تو نیک لوگوں کی زیارت کروں گا، بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکا تو جتنی دیر ممکن ہوا دو زانوں بیٹھنے کی نیت کر لیں، کعبۃ اللہ شریف کی تعظیم کی نیت سے آپ کعبہ شریف کی طرف رخ کیے رکھیں، مدینہ پاک کی تعظیم کی نیت بھی شامل کر لیں کہ جب رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے تو ضمناً مدینہ پاک کی طرف بھی ہو جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اعلاء کلمۃ الحق کی نیت سے بیان کروں گا، حتی الامکان دیکھ کر بیان کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں بہترین اصول عطا کیے ہیں اور ہمارے بزرگوں نے انہی اصولوں پر چلتے ہوئے ایسی روشن مثالیں قائم کی ہیں کہ جب ان حکایات و واقعات اور روایات پر نظر جاتی ہے تو ایمان اور تازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ
دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب عیون الحکایات کے حصہ دوم کے صفحہ 27 پر ایک بڑی پیاری حکایت ہے۔ اسحاق بن ابراہیم موصلی کے والد سے منقول ہے، ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید اور جعفر بن یحییٰ برمکی حج کے لیے روانہ ہوئے، میں بھی ساتھ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما پہنچے تو جعفر بن یحییٰ نے مجھ سے کہا، کیا تم میرے لیے کوئی ایسی لونڈی تلاش کر سکتے ہو جو حسن و جمال اور ذہانت میں بے مثال، با کمال اور انتہائی با ادب ہو؟ میں نے کہا، کوشش کرتا ہوں کہ ایسی لونڈی کہیں مل جائے۔ چنانچہ میں ایسی صفات کی حامل لونڈی کی تلاش میں لگ گیا۔ بالآخر مجھے معلوم ہوا کہ فلاں شخص کے پاس ایسی لونڈی مل سکتی ہے۔ میں مطلوبہ شخص کے پاس پہنچا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ اس نے ایک لونڈی مجھے دکھائی تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنی با ادب اور با کمال اور صورت و سیرت میں با کمال لونڈی میں نے آج تک نہ دیکھی تھی۔ اس کے چہرے کی چمک دمک اور اس کا انداز بڑا با ادب تھا۔ مجھے وہ بہت پسند آئی۔ میں نے اس کے مالک سے کہا، بتاؤ اس کی کیا قیمت ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک دام بتاؤں گا اور اس سے ایک پیسہ بھی کم نہ کروں گا۔ میں نے کہا، بتاؤ۔ کہا 40,000 دینار۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، یہ لونڈی ہماری ہو گئی، تم کچھ انتظار کرو، میں رقم کا انتظام کرتا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، یہ لونڈی تمہاری ہے، رقم تم لے آؤ۔ چنانچہ میں جعفر بن یحییٰ کے پاس آیا اور کہا، جیسی لونڈی آپ کو مطلوب تھی وہ مل گئی ہے۔ اس میں وہ تمام صفات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں جو آپ نے بتائی تھیں۔ وہ انتہائی حسین و جمیل، سریلی آواز کی مالک، بہترین رنگ و روپ والی اور انتہائی با ادب ہے۔ میں سودا طے کر آیا ہوں، آپ مزدوروں کو حکم دے کہ رقم اٹھائیں۔ مزدوروں نے درہموں کی تھیلیاں اٹھائیں اور میرے ساتھ لونڈی کے مالک کے پاس آ گئے۔ جعفر بن یحییٰ کچھ دیر بعد اکیلا ہی وہاں پہنچا۔ جب لونڈی کے حسن و جمال کو دیکھا بہت متعجب ہوا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ میں نے اس کے لیے اچھی چیز کا انتخاب کیا ہے۔ لونڈی نے اپنی دلکش اور سریلی آواز میں جب گفتگو وغیرہ کی تو جعفر بن یحییٰ بہت خوش ہوا اور مجھ سے کہا، تمہارا انتخاب ہمیں بہت پسند آیا، جلدی سے لونڈی کی قیمت ادا کر دو۔ میں نے مالک سے کہا، یہ پورے 40,000 دینار ہیں، ہم نے ان کا وزن کر لیا ہے، اگر تم چاہو تو دوبارہ وزن کر لو۔ اس نے کہا، ہمیں تم پر بھروسہ ہے۔ جب لونڈی نے ہماری گفتگو سنی تو اپنے مالک سے کہنے لگی، میرے سردار، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے بیچنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، تو جانتی ہے کہ ہم کتنی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، ابھی ہمارے حالات بہت اچھے ہیں، لیکن حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اگر ہم پر تنگی کے دن آ گئے تو کیا بنے گا؟ میں تو کسی کے سامنے کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، لہذا حالات کے پیش نظر میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ تجھے کسی ایسے شخص کے ہاتھوں فروخت کر دوں جو تجھے ہمیشہ خوش رکھے اور وہاں تیری تمام خواہشات پوری ہو سکیں۔ لونڈی نے بڑی غمگین آواز میں کہا، میرے آقا، خدا عز و جل کی قسم،
اگر آپ کی جگہ میں ہوتی اور میری جگہ آپ ہوتے تو میں تمام دنیا کی دولت کے بدلے بھی آپ کو فروخت نہ کرتی۔ کیا آپ کو اپنا وعدہ یاد نہیں؟ آپ نے ہی تو وعدہ کیا تھا کہ کبھی بھی تجھے بیچ کر تیری رقم نہیں کھاؤں گا۔ تو اس لونڈی نے اپنے مالک کو وعدہ یاد دلایا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے بیچ کر کبھی رقم تیری نہیں کھاؤں گا۔ لونڈی کی درد مندانہ گفتگو سن کر مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، تم سب گواہ ہو جاؤ کہ یہ لونڈی اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اب میں اس سے نکاح کرتا ہوں اور میرا گھر اس کا مہر ہے۔ جب عقد نکاح ہو گیا تو جعفر بن یحییٰ نے مجھ سے کہا، چلو واپس چلتے ہیں۔ میں نے مزدوروں کو حکم دیا، تمام رقم واپس لے چلو۔ جعفر بن یحییٰ نے کہا، نہیں، خدا عز و جل کی قسم، اب اس رقم سے 1 درہم بھی واپس نہیں جائے گا۔ پھر لونڈی کے مالک کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ تمام رقم تجھے مبارک ہو، اس سے اپنی اور اپنی نئی منکوحہ کی ضروریات پوری کرو۔ یہ کہہ کر جعفر بن یحییٰ نے ہمیں ساتھ لیا اور 40,000 دینار وہیں چھوڑ کر واپس چلا آیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ وعدے کی کیسی پابندی کی انوکھی مثال ہے یہ، کہ اس لونڈی کے مالک کو 40,000 دینار اس کی منہ مانگی قیمت مل رہی ہے۔ یہ بہت بڑی یہ رقم تھی، بہت بڑی رقم تھی، لیکن اس لونڈی نے جب اس کو وعدہ یاد دلایا کہ تم وہ وعدہ یاد کرو کہ تم نے میرے ساتھ کیا تھا کہ میں تمہیں کبھی نہیں بیچوں گا، لہذا اس وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے، اس وعدے کی پابندی کرتے ہوئے اس لونڈی کے مالک نے 40,000 دینار کی ایک بہت بڑی رقم کو چھوڑ دیا اور اپنا وعدہ نبھایا، اپنا وعدہ پورا کیا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وعدے کی پاسداری سکھائی ہے، وعدے کی پابندی سکھائی ہے۔ جبکہ ہم جب اپنے آج کے معاشرے پر غور کرتے ہیں تو جہاں دیگر کئی ایک برائیاں ہمارے اندر سرایت کر گئیں، انہی میں وعدہ خلافی یہ بھی مرض عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر ایک اس معاملے میں بے احتیاطی کرتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وعدے کی پابندی کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد سے سوال ہونا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنے قول پورے کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، بالعقود سے مراد اللہ عز و جل کی حرام، حلال اور فرض کردہ اشیاء اور ان میں کی گئی حد بندیاں ہیں۔ اور سیدنا امام مجاہد رحمت اللہ تعالی وغیرہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی اے پچھلی کتابوں پر ایمان لانے والو، تم سے شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جو عہد لیے گئے ہیں انہیں پورا کرو۔ انہی میں سے ایک عہد یہ بھی ہے، آل عمران آیت نمبر 187، ترجمہ کنز الایمان، اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا ہوئی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے مراد وہ قسمیں ہیں جو زمانہ جاہلیت میں معاملات پر اٹھائی جاتی تھیں، جبکہ سیدنا زجاج رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں عقود
سے مراد عہد ہے، کیونکہ عہد کسی چیز کو ثابت کرتے ہیں اور عقود بھی احکام اور معاہدے کے ثبوت پر دلالت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایمان بھی چونکہ ایک عقد ہے اور عہد ہے، یعنی اللہ کی ذات، صفات اور احکام کی معرفت حاصل کرنا، تو اس اعتبار سے مخلوق پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے وعدے کو نبھاتے ہوئے اللہ کے تمام احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اوفو بالعقود کے تحت جو ہم نے تفسیر سنی، اس سے ایک مطلب اور واضح ہوا. ایک تو فرمایا گیا کہ عہد پورا کرو، بے شک عہد سے متعلق سوال ہونا ہے. وعدہ، عہد، اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور عقود میں چونکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے احکام آ گئے، تو اسی لیے اس آیت کریمہ کا معنی یہ بھی ہوگا کہ تم نے اپنے ایمان سے جو مختلف قسم کے عہد و پیمان اور اللہ کے تمام اوامر و نواہی میں اس کی فرما برداری کو اپنے پر لازم ٹھہرا لیا ہے، تو اب ان سب عہدوں کو پورا کرو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ایک ہے جو ہے وہ عہد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور ایک ہے جو مخلوق کے ساتھ ہے. اور مخلوق کے ساتھ کیے گئے عہد کی بھی بہت زیادہ تاکید ہے. وعدہ خلافی کو علماء کرام نے گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے. وعدہ خلافی گناہ کبیرہ ہے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا عبرت والا فرمان ہے آپ کا، جس کو امام بخاری نے صحیح بخاری شریف میں نقل کیا ہے کہ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص میں 4 خصلتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے. یہ منافقت کتنا بڑا جو ہے وہ عیب ہے، کتنی بڑی جو ہے وہ مطلب برائی ہے. یہ فرمایا جس میں 4 خصلتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو اس میں نفاق کی ایک علامت پائی جائے گی، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے. اور وہ خصلتیں یہ ہیں، سنیے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، بخاری شریف میں منافقت کی جو 4 خصلتیں بیان کی جا رہی ہیں. فرمایا نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 2، جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے. نمبر 3، جب عہد کرے تو دھوکہ دے. نمبر 4، جب کسی سے جھگڑے تو گالی گلوچ بکے. یہ گالی گلوچ بکنا، امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، اور وعدہ کرے تو وعدہ توڑ دے، عہد کرے تو دھوکہ دے، یہ منافقت کی خصلتیں بیان کی. فرمایا وہ پکا منافق ہے جس میں 4 خصلتیں یہ پائی گئی، اور ان میں سے ایک بھی خصلت پائی گئی تو اسے منافقت کی خصلت کہا جائے گا. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، فرمایا قیامت کے دن ہر خائن کی پہچان کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، کہا جائے گا یہ فلاں کی خیانت ہے. عہد کرے عہد توڑے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، دھوکہ دے. اور آج ہم لوگ کہتے کہ جناب اس بات پہ کوئی زیادہ اتنا مطلب ہے کہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آج آ جانا، آج یہ کام کر دوں گا، نہیں ہوا اچھا کل آ جانا، کل آیا 2 دن بعد آنا. اس میں آپ دیکھیں وعدہ خلافی حرام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وعدہ خلافی کرنے سے کیا یہ نہیں کہ کسی کی دل آزاری بھی ہو رہی ہے. ایک تو وعدہ خلافی کا گناہ ہو رہا ہے، اور پھر کسی مسلمان کی دل آزاری یہ بھی تو حرام ہے. پھر اثر وعدہ خلافی کر کے اس میں اگر کسی کا حق مارا گیا تو یہ اس سے بڑا جرم ہوا. کہ روایت کا مفہوم ہے کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. کسی کے ساتھ وعدہ کر کے اس سے مطمئن کر لیا، لیکن دل میں نیت ہے میں نے یہ کرنا ہی نہیں، اس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ چیٹنگ کی جا رہی ہے. بلکہ سید اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن یہ نقل فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں کسی کے 3 پیسے قرض دبا لے گا
بروز قیامت اس کے بدلے 700 باجماعت نمازیں دینی پڑیں گی. یہ 3 پیسے قرض دبا لینے کا وبال یہ ہے کہ اس کے بدلے 700 باجماعت نمازیں دینی پڑے گی. جو دھوکہ دے کر، جو معاہدے کر کے، معاہدے کی خلاف ورزی کر کے، مطلب کاغذات میں تبدیلیاں کرا کے، جھوٹ اور ناجائز کاموں کا سہارا لے کے عہد توڑتے ہیں، معاہدے توڑتے ہیں، وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، انہیں ڈر جانا چاہیے. عبرت 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 ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیانت کرنے والے کی پہچان کے لیے جھنڈا ہوگا اور یہ اعلان کیا جائے گا کہ یہ فلاں کی خیانت. کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں قیامت کے دن 3 افراد کا مقابل ہوں گا. صحیح بخاری شریف کی اس حدیث پاک پر غور. امام بخاری نقل کرتے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں 3 افراد کا مقابل ہوں گا. وہ شخص جس کو میری خاطر کچھ دیا گیا ہو لیکن وہ اس میں خیانت کرے. نمبر 2 وہ شخص جو کسی آزاد انسان کو بیچ دے اور پھر اس کی قیمت کھا لے. نمبر 3 وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر لیا اور پھر اسے کام تو پورا لیا لیکن اس کی اجرت اسے نہ دی. اس کا طے کیا کہ اتنا دیں گے، کام تو پورا لیا لیکن اس کی اجرت نہ دی. ان 3 افراد کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کا مقابل ہوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. ڈر جانا چاہیے میرے پیارے میٹھے اسلام میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈر جانا چاہیے. صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے اللہ عز و جل کی اطاعت چھوڑ دی وہ قیامت کے دن اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس عذاب سے بچنے کی کوئی حجت نہ ہوگی. اور جو اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں بیعت کا پٹا نہ تھا تو وہ جاہلیت کی موت مرا. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عہد شکنی کو کبیرہ گناہ شمار کرنے کی کئی وجوہات جو ہے وہ الزواجر عن اقتراف القبائر میں امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہیں. اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک طرف وعدہ خلافی، عہد شکنی، اس قدر جو ہے وبال ہے، اس قدر گناہ ہے وعدہ خلافی کرنے کا، اور دوسری طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق میں سیرت نگاروں نے اس کو ذکر کیا ہے، آپ کی ایفائے عہد کو، آپ کی وعدے کی پاسداری کو. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی مہکتا اور روشن یہ پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ عہد شکنی نہیں کی. بلکہ صلح حدیبیہ کے جب نکات لکھے جا رہے تھے، صلح حدیبیہ وہ موقع تھی کہ جب مسلمان مکے میں داخل ہونے سے روک دیے گئے، کفار نے داخلے سے روک دیا، اور وہاں پر انتہائی سخت شرائط پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے صلح کے لیے مان گئے. صلح کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، امن کو، صلح کو کس قدر ترجیح دی ہے. جب صلح حدیبیہ کی شرائط کوئی بھی پڑھتا ہے حیران رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے. شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی اہل مکہ میں سے بھاگ کر مدینے چلا جائے گا تو مدینے والے ان کو واپس کریں گے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے اس کو واپس کیا جائے گا، اور اگر مدینے میں سے کوئی دوڑ کر مکے آ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا. مکے میں سے اگر کوئی مدینے گیا تو اسے واپس کرنا پڑے گا، اور اگر مدینے میں سے یہاں کوئی آ گیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. یہ شرائط طے ہو گئی، معاہدہ بھی لکھا جا رہا تھا، ابھی دستخط نہیں ہوئے کہ اسی سہیل کا بیٹا، سہیل کے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ یہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور ان کو گھر میں انتہائی تکلیف میں رکھا ہوا تھا.
بیڑیوں میں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور یہ اپنی زنجیریں کھینچتے، بیڑیاں، جسم جو ہے وہ زخمی اور مار مار کے ان کو جگہ جگہ سے زخمی کیا ہوا، اپنی بیڑیاں اور زنجیریں کھینچتے ہوئے اگر حاضر ہوئے، آقا مجھے بچا لیں، مجھے لے جائیں ساتھ۔ اب جب سہیل نے اپنے بیٹے کو دیکھا، ایک دم اس نے شور مچایا کہ معاہدہ ختم اگر آپ اس کو واپس نہیں کریں گے تو۔ اگرچہ ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو جندل سے فرماتے ہیں کہ تم واپس چلے جاؤ، ہم ان کے ساتھ کال کر چکے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، فریاد کر رہے مسلمانوں کی طرف دیکھ کر کہ مجھے کوئی بچا کے لے جاؤ، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وعدے، اپنے معاہدے کو اس طرح بچایا کہ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، کوئی اس بات کا مطلب شمار کر سکتا ہے؟ کوئی اس کو کسی وزن میں تولا جا سکتا ہے؟ جن کی محبت کی اللہ تبارک و تعالی گواہی دے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جن کے مطلب جن کے احسان اتنے ہیں، جو امتیوں سے پیار اتنا کرتے ہیں، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عہد کی، معاہدے کی پاسداری سکھائی۔ اور پھر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس کر دیا گیا۔ یہ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، بلکہ جنگ بدر میں آپ جانتے کہ صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھوڑی تھی، کم و بیش 313، اور ان کے مقابلے میں 1000 سے زائد کا وہ لشکر جو جنگی ساز و سامان سے لدا ہوا، اور یہ بے سر و سامانی کے عالم میں کم و بیش 313 جان نثار جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی تعداد کی کمی، ایک ایک فرد کی کتنی ضرورت تھی وہاں۔ اب اسی اسنا میں 2 صحابی، حضرت حذیفہ اور ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا ہم لوگ مکہ المکرمہ سے آ رہے تھے، راستے میں ہمیں غیر مسلموں نے پکڑ لیا اور انہوں نے ہم سے وعدہ لیا کہ تم ہمارے خلاف لڑو گے نہیں بدر میں۔ انہوں نے ہم سے وعدہ لیا کہ تم ہمارے ساتھ لڑو گے نہیں، تو آقا ہم ان سے وعدہ کر کے تو جان چھڑا کے آ گئے، لیکن ہم ضرور ان کے خلاف لڑیں گے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم دونوں اپنا وعدہ پورا کرو، اور ان کو لڑائی میں شامل نہیں کیا۔ ایک ایک فرد کی کتنی ضرورت تھی، غیر مسلموں سے کیے ہوئے وعدے پر بھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حکمتوں کے پیش نظر ان کو اس پر عمل کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ تو جب پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غیر مسلموں سے کیے گئے وعدے کو بھی توڑنے کی اور اس میں ہاتھ شکنی کی اجازت نہیں دے رہے، تو مسلمان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ جو توڑے گا وہ کتنا بڑا گناہگار ہوگا۔ مسلمان کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو جو نہیں نبھاتا، اور پھر جب مخلوق کے ساتھ کیے گئے عہد کی یہ بات ہے، جو ہمارے جو خالق کے ساتھ عہد ہے، ہمارے مولا عز و جل کے ساتھ جو ہمارے وعدے ہیں، حرام سے بچنے کے، گناہوں سے بچنے کے، بے حیائی سے بچنے کے، شراب سے بچنے کے، بلکہ دعائے قنوت میں ہم جو روزانہ پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہوئے وہاں عہد کرتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، کہ جو تیرے نافرمان ہم ان کو چھوڑیں گے، ہم ان کو چھوڑیں گے، نافرمانوں کو چھوڑنے کا وعدہ کیا۔ لیکن میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے گئے اپنے وعدوں کی طرف توجہ کریں۔ ہم نے حرام سے بچنے کا عہد کیا، ہم اسلام میں آئے تو اسلام میں آتے ہم پر کئی عقود، ہم پر کئی جو ہے عہد ہو گئے لازم کہ ہم حرام سے بچیں گے، ہم گناہ سے بچیں گے، ہم برائی سے بچیں گے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچیں گے۔ جب مخلوق کے ساتھ وعدہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے تو خالق کے ساتھ وعدہ کیا گیا جو ہے اس کو توڑنے کی کہاں اجازت ہوگی؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
ہمیں وعدے کی پابندی کرنی ہے۔ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایفائے عہد پر ہم قربان، ہماری اولاد قربان، ہمارے ماں باپ قربان، کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں میں سیرت نگاروں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص نے وعدہ کیا تھا، عبداللہ بن ابی الحمصا۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی، اس کی قیمت میں سے کچھ میرے ذمہ باقی رہا، میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں باقی قیمت لے کر اسی جگہ آپ کے پاس آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں یہاں موجود ہوں۔ وعدہ کیا کہ میں یہ قیمت لے کر یہیں آتا ہوں، اب یہیں ٹھہریں۔ چنانچہ میں چلا گیا اور اپنا وعدہ بھول گیا۔ 3 راتوں کے بعد مجھے یاد آیا، میں بقیہ قیمت لے کر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی جگہ پر تشریف فرما۔ 3 راتیں گزر گئیں، میں اپنا وعدہ اب جا کے بھول گیا تھا اور طے یہ کر کے کہ اب یہیں ٹھہرے میں آتا ہوں۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اب یہاں ہمارے ساتھ اگر کسی کا ایسا معاملہ ہو تو ہمارا بیہیویئر کیا ہوگا، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا، ہمارا رویہ کیا ہوگا، ہمارا انداز کیا ہوگا۔ وہ 3 دن تو 3 دن ہے، اگر 3 گھنٹے کی بات کا ہمارے ساتھ کر کے جاتا میں ابھی آتا ہوں اور 3 گھنٹے لگا دیتا تو ہم کیا کرتے؟ آتے ہی اس پر کیا وہ بوچھاڑ کرتے، اس کا جو ہے نا وہ استقبال کیسے الفاظ سے کرتے، اس کا استقبال کیسے انداز سے کرتے۔ مطلب یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے جو ہمارا انداز ہے آج کل ہے، لیکن قربان جائیں حسن اخلاق کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرم نوازیوں پر کہ جب وہ وعدہ کر کے جو گئے 3 دن کے بعد آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود ہے۔ اب یہ ان پر شرمندگی کی جو حالت ہوگی سو ہوگی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، سیرت رسول عربی میں یہ الفاظ لکھے ہیں، آپ نے فرمایا اے نوجوان، بے شک تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں 3 راتوں سے یہاں تیرا انتظار کر رہا۔ اللہ اکبر، وعدہ ہو گیا، طے ہو گیا یہاں ٹھہرنے کا تو وہیں ٹھہرے، تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں 3 راتوں سے تیرا یہاں انتظار کر رہا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عہد کی پابندی سے، ایفاء عہد سے کتنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی تاکید فرماتے ہیں، اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سفیر مکے کی طرف سے بھیجے گئے، ابو رافع، یہ ایک قبطی غلام تھے جو مکہ میں رہا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے سفیر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام کی صداقت جانگزی ہو گئی۔ اللہ اللہ، وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اس حدیث پاک میں ایک یہ بھی بات واضح ہوئی کہ اسلام کے پھیلنے میں جو چیزیں کار فرما ہیں ان میں سب سے بڑی چیز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات، آپ کا حسن اخلاق، آپ کا عفو درگزر، آپ کا حلم، آپ کی کرم نوازیاں، آپ کی سخاوت، آپ کی عدالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال۔ اسلام قبولیت کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر اسلام قبول کر رہا ہے، کوئی آپ کے عفو درگزر سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر رہا ہے، کوئی آپ کے عدل سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر رہا ہے، کوئی آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر رہا ہے، اور کوئی آپ کا چہرہ دیکھ کر اسلام قبول کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا مشہور واقعہ ہے نا، کہ چہرہ دیکھا تو اسلام قبول کر گئے تھے۔ اسی طرح یہ جو قبطی غلام جس کا واقعہ سیرت رسول عربی میں لکھا ہے کہ یہ سفیر بنا کر بھیجے گئے
اور یہ جب سفیر بن کر آئے تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو جان گئے کہ یہ سچا دین ہے، یہ سچا چہرہ ہے، یہ سچے رسول ہیں۔ تو یہ ابو رافع کا کہنا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں واللہ کبھی ان کے پاس لوٹ کر نہ جاؤں گا، لیکن میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عہد شکنی نہیں کرتا اور نہ قاصدوں کو اپنے پاس روکتا ہوں۔ سفیر آیا، قدموں میں رہنے کی اجازت مانگ رہا ہے، اسلام کی صداقت دل میں آ گئی کہ میں واپس ان کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے کہ میں عہد شکنی نہیں کرتا۔ اپنے پاس کوئی آ رہا ہے، کوئی اپنی مرضی سے آیا نا، زبردستی تھوڑی روکا اس کو، لیکن میں عہد شکنی نہیں کرتا اور قاصدوں کو اپنے پاس نہیں روکتا۔ سفیر آئے ہو بن کے تو میں جو عہد کیا ہے اس کو نہیں توڑوں گا۔ فرمایا کہ اب تم لوٹ جاؤ، اگر وہاں بھی تمہارے دل میں صداقت اسلام رہی تو پھر واپس آ جانا۔ ابھی چونکہ سفیر بن کر آئے ہو تو سفیر کے معاملے میں جو معاہدہ ہے، ہمارا عہد ہے، میں عہد شکنی نہیں کر سکتا۔ وہاں چلے جاؤ، اگر وہاں جا کر بھی اسلام کی صداقت رہی تو پھر چاہے آ جانا۔ ابو رافع کا قول ہے کہ میں چلا گیا، پھر پر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے محبت کی نظر سے دیکھ لیا وہ دور کیسے رہتے، وہ دور کیسے رہتے۔ ابو رافع کا قول میں چلا گیا، پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو کر میں ایمان لے آیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عہد شکنی کو بہت برا جانتے تھے، چنانچہ فرمایا کرتے تھے جو شخص کسی غیر مسلم معاہد، جس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، غیر مسلم ذمی کو قتل کرے گا وہ بہشت کی بو نہ سونگے گا، حالانکہ اس کی بو 40 سال کی مسافت سے آئے گی۔ عہد شکنی کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قدر برا جانتے ہیں۔ لہذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں عہد شکنی سے بچنا ہے، ہمیں وعدہ خلافی کے مرض سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب ہماری اس معاملے میں بڑی پیاری تربیت فرماتے۔ چنانچہ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کے صفحہ 461 سے آپ نے وعدے کے حوالے سے بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے کہ جب بھی کسی سے اجتماع میں شرکت یا مدنی قافلے میں سفر وغیرہ کا وعدہ لیں تو انشاءاللہ عز وجل، اور جو معنی نہ جانتا ہو اس سے اللہ نے چاہا تو ضرور کہلوا لیا کرے، کہ اس طرح وعدہ خلافی کے گناہ سے بچت رہے گی۔ کیونکہ اگر دل میں وعدہ پورا کرنے کی نیت نہ ہونے کے باوجود اگر اس نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا، مثلا میں وعدہ کرتا ہوں فلاں دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا، تو وہ وعدہ خلافی کے گناہ میں پڑ جائے گا۔ ہاں اگر اس نے لفظ وعدہ نہیں بولا مگر مثلا اس طرح کے الفاظ کہے کہ میں فلاں دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا، تو ضروری نہیں کہ یہ وعدہ خلافی ہی ہو، محض اطلاع بھی ہو سکتی ہے۔ اطلاع کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی خبر دینا۔ اطلاع دیتے وقت نیت کا بہرحال اعتبار ہے، مثلا خبر دینے کی نیت سے نہیں، صرف جان چھڑانے کے لیے اگر کسی نے کہہ دیا کہ اس جمعرات کو اجتماع میں آؤں گا یا فلاں دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا، مگر دل میں نیت یہی ہو کہ اجتماع میں نہیں جاؤں گا، اس دن سفر نہیں کروں گا، تو یہ اگرچہ وعدہ خلافی نہ ہوئی مگر جھوٹ ہوا، وہ بھی حرام ہے۔ وعدہ یہ ہے کہ کسی سے باقاعدہ وعدے کے طور پر یہ طے کیا کہ فلاں کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا۔ اگر لفظ وعدہ نہ کہا مگر انداز و الفاظ کے ذریعے اپنی بات کی تاکید ظاہر کی، تب بھی وعدہ ہے۔ مثلا مدنی قافلے میں سفر کروں گا کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہا، یا یہ کہنے کی بجائے کہا بالکل پکی بات کہہ رہا ہوں، یا کہا یقین مانیے، یا کہا بالکل طے ہے،
کہ یا کہا نہیں نہیں آپ مطمئن رہیے، کہ یا کہا بس اب طے ہو گیا وغیرہ۔ اس کی مثال یوں دوں جیسا کہ منگنی، کہ یہ ایک وعدہ ہے، اگرچہ اس میں وعدے کا لفظ نہیں بولا جاتا مگر باقاعدہ لڑکی والوں سے طے کیا جاتا ہے، اور یہاں طے کرنا ہی وعدہ ہے۔ بہار شریعت کے 16ویں حصے پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، وعدہ کیا مگر اس کو پورا کرنے میں کوئی شرعی قباحت یعنی شرعی برائی تھی، اس وجہ سے پورا نہیں کیا تو اس کو وعدہ خلافی نہیں کہا جائے گا، اور وعدہ خلافی کا جو گناہ ہے اس صورت میں نہیں ہوگا اگرچہ وعدہ کرتے وقت اس نے استثناء نہ کیا ہو، کہ یہاں شریعت کی طرف سے استثناء موجود ہے، اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچیں اور نیکی کے راستے پر استقامت سے چلیں تو ہم بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیں، سنت و برے اجتماع میں شرکت کرتے رہیں، نیکی کی دعوت کی دھوم مچائیں، درس و بیان میں شرکت کریں، انشاءاللہ عز و جل جہاں اچھائیاں سیکھنے کو ملیں گی وہاں انشاءاللہ سکھانے کا موقع بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور وعدہ خلافی کے گناہ سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ